اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے، موضوع ہے ہمارا ایمان و عمل، کہ ہمارے زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے جن اعمال کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، جن کو ہم نے کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، وہ اعمال کون سے ہیں جن کو کثرت سے کیا جائے تو اللہ رب العزت کا قرب ہمیں خاص طور پر حاصل ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور پھر ہم جنت کے حصول کو کیسے ممکن بنا سکتے ہیں، جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ کچھ ایسی بھی اعمال کے اندر ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نیکی سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا نیکی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ اس ٹاپک کو آج مکمل طور پر ہم اپنے پروگرام کے اندر گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں، پیر اختر رسول قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ پیر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر امجد حسین چشتی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ محمد حسین گولڑوی صاحب۔ گولڑ صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ سر، ایمان و عمل کے اوپر ہم بات کریں گے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس کو ڈیفائن کیا جائے نا، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے عمل کون سا کرنا ہے اور کیسے اعمال ہمیں کرنے ہیں، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ آپ کا سوال ہے کہ ایمان اور عمل، سب سے پہلے تو ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ ایک دعویٰ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوے کی دلیل ہے۔ آپ ساری زندگی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہیں اور اس کا ورد اور ذکر کرتا رہیں تو آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے تب ہی ہوں گے جب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ اب آگے سوال یہ ہے کہ عملی زندگی، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں عمل بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کا کسی چیز پر عمل نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیکی آپ کی بیکار ہے۔ کہ جیسے ہی کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نے جب کھانا کھانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد سنت طریقوں کے مطابق بیٹھ کر آپ نے کھانا کھانا ہے۔ یہ ہے ایمان اور یہ ہے عملی زندگی کہ جو آقا علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی ہے۔ اسی طرح نماز کے متعلق دیکھ لیں اور بہت ساری عبادات اور ریاضات کے بارے میں دیکھ لیں کہ جو آقا علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اصل وہی عملی زندگی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر آپ کوئی کام کریں گے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا وہ ایمان بھی اور عمل بھی وہ بیکار ہوگا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا، کشف المحجوب کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایمان کی بھی منزل مل جائے اور مجھے قرب الہی کی بھی منزل ملے اور مجھے عملی زندگی بھی نصیب ہو۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ تینوں منزلیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن تھام لو اور ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ تھام لو۔ سبحان اللہ، اللہ کا قرآن اور سنت مصطفیٰ، بڑی بنیادی بات آپ نے کی۔ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے اعمال کیسے ایسے ہو جائیں کہ اس کے کرنے سے فرشتے اتریں اور اس میں اتنا مزہ اور اتنا سکون اور اس میں اتنی چاشنی ہو، اللہ خصوصی طور پر خوش ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی خوش ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اعمال صالح کرنے ہیں تو سب سے پہلے بندے کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ جو اندر زنگ لگ چکا ہے، اپنے زنگ کو ختم کرنے کے لیے قرب الہی کی منزل نصیب اس وقت ہوتی ہے جب بندہ ذکر الہی اور ذکر اللہ میں شامل ہو جائے۔ تو حضرات گرامی، صحابہ اکرام کی زندگی اور اہل بیت کی زندگی ہمارے سامنے ہے، جو ایک ایک لمحے کے لیے ضائع نہیں کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے تو خاص طور پر ایک دوسرے سے محبت کر کے اس بات کا عملی ثبوت دیا۔ آپ نے جنگ تبوک، جنگ موتا کا یہ واقعہ سنا ہوگا کہ شاتم کتنے صحابی شہید ہو گئے،
بڑے بڑے حضرت بڑے واقعات ہیں، بالکل ٹھیک ہے، صحابہ جی ہاں، شہید ہوئے، ٹھیک۔ حضرت جعفر طیار جیسی عظیم شخصیات جو ہیں وہ جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ لیکن ایسے بھی تھے جو کوئی اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے ایک پانی کا پیالہ لے کر، کسی کی آواز آئی یا لتش، اس کے پاس پانی کا پیالہ لے کر ایک بندہ گیا، اس نے کہا پئیں، لیکن اس نے کہا کہ مجھے چھوڑے میرے دوسرے بھائی کو پلائیں، وہ زیادہ مجھ سے پیاسا ہے اور زیادہ تکلیف میں ہے۔ اس نے ان کو چھوڑا، ان کے پاس گئے، جب ان کے پاس پہ گئے تو ایک تیسرے کی آواز آئی اللہ تش، وہ اس کے پاس چلے گئے، یہاں تک کہ وہ 7 بندوں نے ایک دوسرے پہ اپنی جان قربان کر دی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مال صالح ٹھیک ہے، ہم اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، لیکن اپنے اعمال کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر کے، محبت کی بنا پر جو ہے یہ بھی اعمال صالح میں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی اعمال صالح میں ہے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ جذبہ موجود تھا غریبوں کے ساتھ۔ آج کے رمضان پاک میں اور جو اس وقت ملکی حالات ہیں، کرونا جیسے حالات سے ہم دوچار ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ بانٹنا چاہیے۔ اس ماہ صیام میں ہمارے لیے بہتری ہے اور ہمارے صالح ہے، کیونکہ مولا کائنات جیسی شخصیات جو ہیں وہ بھی اعمال صالح کے لیے جد و جہد کرتے۔ آپ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ جنگ میں دشمن کو گرایا اور اس کے سینے پہ بیٹھے ہیں، اس کا وقت نے اسی نے زیبا حرکت کر دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے چھوڑا کیا؟ میں تو اس لیے آپ کو یہ میں نے زیبا حرکت کی کہ آپ فوراً مجھے جو ہے نیست و نابود کر دیں۔ آپ فرمایا کہ میری محبت کا معیار بھی الحب للہ، اور کسی سے دشمنی کا معیار والبغض للہ، اور اللہ کے لیے محبت بھی کرتے ہیں اور نفرت بھی اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر زندگی کا معیار خالصاً الوہیت ہے اور اللہ سے خوف خدا پر مبنی ہے تو پھر اعمال صالح بھی ہوں گے، پھر عشق رسول بالکل بھی ٹھیک ہے، ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ آگے بڑھنے دیں مجھے، علامہ محمد حسین گولڑوی صاحب کے پاس میں جانا چاہوں گا اور جاننا چاہوں گا کہ جنت کا حصول ممکن بنانے والے جو خاص طور پر اعمال ہیں جن کے اوپر زور دیا گیا، اور پھر رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر تو اور آسان ہے کہ ہم وہ اعمال کریں اور جنت کا حصول ہمارے لیے ممکن ہو جائے۔ سر میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، کہ خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے اور پوری انسانیت کو یہ پیغام دے رہا ہے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اور صالح اعمال کیے۔ یہ دونوں چیزیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا باہمی تعلق ہے کہ پہلے ایمان لائے اور نیک اور صالح اعمال کیے۔ فرماتا ہے فی روضات الجنات، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، جنت آم کے درخت ہیں، اور کیسی جنت ہے کہ جس میں دودھ کی نہریں ہیں، منقش گھر ہیں، رسیلے پھل ہیں اور یافور ہیں، طرح طرح کی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو ایمان لائے، یعنی آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر، یعنی جو اللہ کی توحید جنہوں نے اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، تمام انبیاء کرام کا، ملائکہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر، اور تمام کے تمام انبیاء کرام جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک تمام نبی، انبیاء اور رسول تمام کا ایمان لانا، اور پھر روز آخرت پر دا ڈے آف ججمنٹ ایمان لانا۔ اچھا یہ تو سلسلہ ہو گیا، یعنی ایمان تو لے آئے، اب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے صرف ایمان لانا مقصد نہیں ہے، وعملوا الصالحات، نیک اور صالح اعمال بھی اس کے ساتھ ہیں، یعنی صرف ایمان زبانی کلامی نہیں، نیک اور صالح اعمال۔ اور کیا ہے پھر؟ اللہ فرماتا ہے اگر تم نیک اور صالح اعمال کرو گے، وہ صالح اعمال کون سے ہیں؟ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ اللہ رب العالمین خصوصیات بتا رہا ہے مومنین کی۔ وہ کون سے مومنین ہیں؟ کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، اور وہ جو امانت دار ہیں، کسی کی امانت اگر ان کے پاس رکھی جاتی ہے، یہ اوصاف ہیں جو اللہ رب العالمین گنوا رہا ہے، اور پاسداری کرنے والے ہیں، اور اپنے عہدے کا، یعنی آج کی اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں، یعنی ناجائز استعمال نہیں کرتے، یعنی عہدہ ہونے کے باوجود اس کا ناجائز استعمال نہیں کرتے۔ اور پھر وہ لوگ
خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے جو امانت دار بھی ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں اور استطاعت رکھتے ہوں میرے گھر کے حج کی تو حج کریں، اور لوگوں کے ساتھ مستحقین کے لیے، فقراء مساکین کے لیے، میری رضا کے لیے، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کھلائیں، تو اللہ فرماتا اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ، جنت کے وارث ہیں۔ آپ نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ ایک پروگرام کے اندر بریک کا وقت ہوا ہے جی، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر میں جاننے کی کوشش کروں گا پیر اختر رسول صاحب سے کہ جو اعمال کے فضائل ہیں ان کو آج کے دور کے اندر زیادہ بیان کرنے سے ہماری رغبت بڑھتی ہے نیکی کی طرف، یا وعید کو بھی ساتھ پیرل اسی طرح سے بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، ان سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ پیر اختر رسول صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کے اس موجودہ دور کے اندر چونکہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بھی ہے، ایکچولی ہونا کیا چاہیے کہ ہم فضائل بیان کریں زیادہ سے زیادہ، ہمارے ممبر و مسجد سے بھی فضائل بیان ہونے چاہیے تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو، یا وعید بھی اگر کام نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، جس طرح سے اس کے نماز پڑھنے کے جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو اس کے فضائل ہیں، وہ تو ہم بیان کرتے ہی کرتے ہیں، کیا اس کی وعید بھی پیرلل بیان ہونی چاہیے تاکہ ہمارے اندر خوف خدا بھی ساتھ رہے اور ہم ڈرتے بھی رہیں؟ حقیقت میں اعمال کا شوق کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک اعمال کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، پہلی تو بات یہ ہے۔ اور جہاں تک وعید کا تعلق ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ ایک روزہ چھوڑنے کا کتنا گناہ ہے تو ساری زندگی تم روزے چھوڑنے کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ٹھیک۔ اور پھر ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی شخص اس روزہ رکھ کر سو بھی جائے گا، اس کا سونا بھی عبادت کے اندر شامل ہوگا۔ اور ایک مقام پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روزے دار شخص کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی افطاری کے وقت اور ایک خوشی روز محشر۔ خالق کائنات روزے داروں کو فرمائیں گے کہ روزے داروں میرے قریب آ جاؤ، تم میرا دیدار کر لو، میں تمہارا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کا ایک اور بھی فرمان ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ پہلا شخص وہ ہے کہ جو روزے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو عادل بادشاہ ہے، اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو مظلوم، جو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں روزہ کا بھی احترام کرو اور روزے رکھنے والے کا بھی احترام کرو۔ جیسا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، اگر تمہارا روزہ ہو اور تمہیں کوئی برا کہے، تم اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو اور اسے کہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو گویا کہ روزہ اور روزے کی عبادت اور اس ماہ مقدس میں جو ہماری عبادت ہے، اللہ رب العزت اس کو دوگنا چگنا کر دیتے ہیں کہ آپ ایک نیکی کریں گے تو 70 نیکیوں کا اجر ہے، 70 نیکیاں کریں گے تو 700 نیکیوں کا اجر ہے۔ اس مبارک مہینے میں آپ نوافل پڑھیں گے تو فرضوں کا ثواب ہے، اور اگر آپ فرض پڑھیں گے تو 70 فرضوں کا ثواب ہے، اور اگر آپ 70 فرض پڑھیں گے تو 700 فرضوں کا ثواب ہے۔ گویا کہ اسی طرح خیرات ہے، اگر آپ اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرتے ہیں تو مولا کائنات آپ کو اسی دنیا میں 70 عطا فرما دے گا۔ گویا کہ یہ مہینہ اپنے اندر رحمتوں کو لے کر آیا ہے، سخاوت کو لے کر آیا ہے، ریاضت کو لے کر آیا ہے، عبادت کو لے کر آیا ہے، اپنے دامن کے اندر بہت ساری چیزوں کو لے کر آیا۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اولہ رحمہ، کہ اس کا پہلا جو عشر ہے وہ رحمت سے بھرا ہوتا ہے۔ اور رحمت سے مراد یہ ہے کہ رب ذوالجلال پہلے آسمانوں پر آ کر آوازیں دیتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں آج اس کے سوال کا جواب دوں،
ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اسے رزق عطا بالکل کروں۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں فضائل کے اوپر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، ہمیں ممبر و محراب سے فضائل جو ہیں وہ بیان کرنے چاہیے۔ بات یہ ہے کہ فضائل ہو یا برکات ہوں یا وعید ہو، یہ ضروری نہیں کہ ہم ممبر کے اوپر بیٹھ کر یہ واعظ و نصیحت کریں۔ اللہ نے ہمیں ہر حال میں حکم دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنوں تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری عبادت اور ریاضت کرو۔ اور حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس شخص سے تم ایک لفظ بھی سیکھ لو، تم ساری زندگی اس کا احترام کرتے رہو۔ اور خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کا جو مقصد اور مشن ہے وہ سیکھنا اور سکھانا ہی ہے، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ، کسی کو نماز نہیں آتی، ماہ رمضان المبارک میں ہم اس کو نماز سکھائیں، کسی کو ایمان کی صفتیں نہیں آتی، ہم اس کو ایمان کی صفتیں سکھائیں، کسی کو 6 کلمے نہیں آتے، ہم اس کو 6 کلمے سکھائیں، کسی کو نماز نہیں آتی، ہم اس کو نماز ترجمہ سائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اصل عبادت اور اصل تبلیغ یہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے آگے بڑھنے دیں، میں ڈاکٹر امجد حسین صاحب کا آپ کے پاس جانا چاہوں گا۔ ہر شخص میں ایمان کے درجات ہیں، کس درجے کا ایمان ہونا چاہیے؟ جس طرح سے ایک حدیث بھی ہے کہ تم، جس کا مفہوم ہے کہ تم برائی کو ہوتے دیکھو تو اگر تم طاقت رکھتے ہو تو اس کو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو۔ دوسرا درجہ ہے کہ زبان سے روکو، اور تیسرا درجہ ہے کہ اپنے دل میں برا جانو۔ اسی طرح سے ایمان کے اعتبار سے درجہ کیا ہونا چاہیے ہر آدمی میں؟ جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کے اندر تو ایمانی سطح ظاہر ہے اوپر کی سطح کی ہے، وہ عمل زیادہ ان کے اندر اللہ رب العزت نے صلاحیت اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے، لیکن عام آدمی کے اعتبار سے اگر میں جاننا چاہوں تو عام آدمی کے اندر کس لیول کا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے؟ سر کیونکہ یہ ماہ صیام آئی اس لیے ہے کہ تاکہ لوگ متقین کی لسٹ میں آ جائیں، ٹھیک ہے، اور متقین کے لیے، یہ متقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعمال صالح کرے تاکہ اس لسٹ میں آ جائے۔ یہ ماہ صیام ہمارے لیے اللہ پاک نے اسی لیے بھیجا ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو اس ماہ میں۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت کتنے لوگ جو ہیں سڑکوں پہ نکلے تو ہر جگہ بورڈ لگا، یہ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اس کو دیں، اس کو دیں۔ اس میں جو انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، اخباروں میں، ٹی وی پہ اشتہار دے رہے ہیں، یہ زکوٰۃ ہمیں دیں، فطرانہ ہمیں دیں، عجیب قسم کا ہوا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے مال صالح کے لیے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، عزیز و اقربا میں دیکھیں۔ حقوق العباد کی طرف میں توجہ زیادہ دینا چاہوں گا، کیونکہ اس وقت بڑی ضروری، لوگوں کے خون سفید ہو چکے ہیں کہ آپ کے بھائی جو ہے وہ تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے، آپ لوگوں کو افطاری پہ افطاری کرا رہے ہیں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کو ایسی عبادت جو ہے وہ منظور نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ صراف کی حالت میں آ جائیں لوگ۔ میں آپ کا نقطہ سمجھ گیا، ناظرین بھی آپ کا نقطہ سمجھ گیا۔ میں ٹھیک ہے، میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ اور چونکہ علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بھی عمل صالح کی بات کی ہے، اور عمل صالح کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارا اس کی پہچان کیا ہے، کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اصل میں بنیادی طور پر عمل صالح ہے کیا؟ اس کی شرط توحید کا درست ہونا ہے، توحید کے اوپر آ جانا ہے، اس کی شرط عقائد کا درست ہونا ہے، اخلاص والا بن جانا ہے، اس کی شرط کیا ہے سر؟ جی بجا فرمایا آپ نے، اس کی کوئی ایک شرط نہیں ہے، اس کی کئی نشانیاں ہیں۔ اچھا، کئی نشانیاں مجھے نا بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر آپ یہیں سے کنٹینیو کریے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے میرے ساتھ سے۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ جی علامہ صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ عمل صالح کی بنیادی طور پر پہچان کیا ہے؟ اخلاص والا ہونا پہچان ہے، ریاکاری سے بچنا پہچان ہے، توحید کا قائل ہونا پہچان ہے، یہ ذرا روشن۔ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا۔
یہ اس میں جو پہچان آپ ذکر فرما رہے ہیں اس میں سے یہ جو چیزیں آپ نے ذکر فرمائی ہیں یہ بھی پہچان میں شامل جی ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے, یعنی وہ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, یہ تو ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہے کہ اعمال صالحہ, ہر وہ عمل جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو اپنایا. ٹھیک ہے, ہم صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چلتا پھرتا دیکھتے تھے, اٹھتا بیٹھتا دیکھتے تھے, جو عمل سرکار کرتے اس عمل کو آپ اپنا لیتے. ٹھیک. تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جو اللہ رب العالمین, یعنی میں آپ کو یہاں پر چھوٹی سی مثال دیتا جاؤں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ حضور علیہ السلام, قرآن کریم فرقان حمید میں یہ مقدسہ ہے, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اب ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ فرما رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ان کنتم مؤمنین, اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو. اب ایمان والے کون سے ہیں؟ اب دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ کی اطاعت تو ممکن ہے, یعنی آپ ہمارے درمیان موجود ہیں, آپ کو ہم چلتا پھرتا دیکھتے ہیں, آپ جو عمل کرتے ہیں ہم اس عمل کو اپناتے ہیں, تو یا رسول اللہ خدا کی اطاعت کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ حل یمکن ہو, تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو, من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ, سبحان اللہ. یعنی جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا خدا کی اطاعت کی ہے. سبحان تو اللہ. لہٰذا جو میں عمل کر رہا ہوں ہر اس عمل کو تم اپناؤ گے تو گویا تم اطاعت خداوندی میں شامل ہوگا تمہارا ہر عمل, اور اس میں صرف عمل جو بھی ہوگا افسان صاحب کہ جو بھی آپ عمل کریں گے اگر اس میں خلوص نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو میں خلوص کے اوپر میں چاہوں گا کہ ایک مثال اور دوں. ایک جہالت کا سمندر ہونا تو علم کا ایک قطرہ اس پورے سمندر پہ بھاری ہے, اور علم کا ایک سمندر ہو, عمل کا ایک قطرہ اس سمندر پہ بھاری ہو جاتا ہے, اور اگر عمل کا ایک سمندر ہو تو اخلاص کا ایک قطرہ اس سمندر پہ بھاری ہو جاتا ہے. گویا کہ 3 سمندر ملیں تو ایک اخلاص کا قطرہ ہو تو وہ قطرہ بھاری ہے 3 سمندروں کے اوپر. بہت بڑی بات کی اور بڑی خاص بات کی آپ نے کہ آپ اندازہ فرما رہے ہیں کہ یہ کس قدر ضروری ہے. جی, یعنی آپ اعمال صالح تو کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے, آپ کا اور نے رب کا. کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم اگر تو صرف اس میں یہ مقصد ہوگا کہ جناب میں نے نیک عمل کیا, یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے, میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اور لوگوں کو دکھا کے دے رہا ہوں, جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے لوگوں کو دکھلا کے دے رہا ہوں, جناب اتنے 100 لوگوں کو راشن دے دیا میں نے, اتنے غریب خاندانوں میں تقسیم کر دیا, تو اس میں آپ کی نیت دیکھی جائے گی. ایک عمل میں عمل تو نیک ہے, سب نے دیکھ لیا بڑا نیک عمل ہے, لیکن اگر اس میں خلوص نہیں ہے, اللہ کی رضا شامل نہیں ہے, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ریاکار کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی انعامات کا وعدہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں پیر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. پیر صاحب, ہم ایسے اعمال کرتے ہیں آج اس کے اوپر بھی روشنی ڈالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جو اعمال نیکی سمجھ کر کیے جاتے ہیں لیکن در حقیقت وہ نیکی ہوتے نہیں ہیں, نیکیوں کو مٹانے والے اعمال. ہم اس حقیقت کو کیسے جانیں گے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ 100% بالکل ٹھیک عمل ہے اور اس عمل سے اللہ رب العزت خوش ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, مبارک سنت زندہ ہوگی؟ اصل بات یہ ہے کہ اس میں بھی اخلاص کا اور نیت کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک. کہ کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں, مجھے مولا کائنات شیر خدا کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ آپ ایک مرتبہ جنگل میں کوئی سیر و سیاحت کے لیے گئے تو ایک بدو آیا, اس نے جلدی جلدی سے وضو کیا اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے جانے لگا. تو مولا کائنات نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ بھائی ایسے کرو کہ تم دوبارہ وضو کرو آہستہ آہستہ, اور دوبارہ آہستہ آہستہ اپنی نماز کو ادا کرو. اب اس نے پڑھ لیا اور وضو بھی کر لیا. مولا کائنات نے انہیں بلا کر پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اس نماز میں اور پہلی نماز میں کیا فرق محسوس کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور جو پہلی جو نماز تھی وہ میں نے خوف الہی کی وجہ سے پڑھی تھی, اور اب کی جو نماز ہے یہ آپ کے خوف کی وجہ سے پڑھی تھی. بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں جب تک آپ کا اس عمل میں اخلاص نہیں ہوگا, اور اخلاص سے مراد یہ ہے کہ مولا میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے یا تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کیا ہے. بات ہے اخلاص کی اور نیت کی. اسی لیے تو آقا نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کی نیت کے اوپر ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے دنیا میں شہرت ملے کہ میں بہت بڑا ایک سخی آدمی ہوں,
آپ کی نیت یہ ہے کہ میں بہت بڑا ایک قاری قرآن ہوں، مجھے شہرت ملے اس حوالے سے، اور آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ آپ کو نمازی کہیں، لوگ آپ کو حاجی کہیں، لوگ آپ کو پیر فقیر کہیں، گویا کہ یہ تمام چیزوں کا جو معاملہ ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ اگر آپ کی نیت کے اندر یہ اخلاص ہے کہ میں جو کچھ بھی یہ کر رہا ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو یقیناً ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اب جیسے ہم یہاں بیٹھ کر 4-5 سنگی تبلیغ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اور ہمارے اندر اگر یہ اخلاص ہو کہ ہم یہ تبلیغ اس لیے کر رہے ہیں کہ مولا تیری رضا، تیرے محبوب کی رضا، تیری امت کا بھلا ہو، تیری مخلوق کا بھلا ہو، تو یقیناً ہمارا یہ عمل اللہ کے حضور میں قبول ہے۔ اللہ کے حضور میں قبول ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں چاہوں گا مختصراً کہ آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں 1 منٹ کے اندر، کیونکہ وقت ختم ہو گیا۔ پہلی بات جس طرح پیر صاحب نے فرمایا کہ جی مولا کائنات کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، تو اسی طرح حسنین کریمین جی رضوان اللہ اجمعین علیہ السلام نے ایک واقعہ تھا کہ ایک بدوی وضو کر رہا تھا، ٹھیک، وضو اس نے کوئی تبدیل کر دیا۔ اب دونوں شہزادے دیکھ رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین شہید کربلا، تو آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ وضو غلط کر رہے تھے، بلکہ یہاں تک کہ اس کا دل نہ ٹوٹے، اللہ اکبر، کہا کہ ہم دونوں بھائی وضو کر رہے ہیں، ہمارا کسی بات پہ اختلاف ہے، ہم دونوں وضو کرتے ہیں، تم جج بن کے دیکھو کہ ہمارے سے کون صحیح ہے۔ جب امام حسن مجتبیٰ نے اور امام حسین شہید کربلا نے وضو کیا، دونوں بھائیوں نے جب وضو کیا تو اس بندے نے بڑی حیرانگی کے ساتھ انہوں نے کہا کیا ججمنٹ ہے تیری؟ انہوں نے کہا جی میں غلط کر رہا تھا، آپ تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے حضرت قبلہ، آخر کے اندر صرف یہ اعمال صالح کا حصہ ہے، اعمال صالح کا حصہ، آخر کے اندر ایک مختصر جو ہے وہ منٹ کے اندر کمپلیٹ کیجیے۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مل ایمان ہو، ایمان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصبر والسماح، یعنی ایمان جو ہے وہ صبر ہے اور معاف کر دینا ہے۔ واہ واہ، یہ بہت جامع بات کی آپ نے کہ معاف کر دینا جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور اہم رکھتا ہے کہ آپ کسی کی خطاؤں کو معاف کریں، اور اللہ رب العزت بھی ہمیں یہی احکامات جو ہیں اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ اللہ